السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں گوہر اوان اور آج انٹرنیشنل ریلیشنز اور پاکستان کی فارن پالیسی کے متعلق چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک اور کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ویورز، جب سے انڈیا میں مودی گورنمنٹ پاور میں آئی ہے تو ان کا یہ ٹاپ گول رہا ہے، ان کی یہ ٹاپ پریورٹی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کیا جائے، اور اس گول کی حصول کے لیے انڈیا نے اپنے ڈیفنس اور گلوبل پارٹنر کے ساتھ مل کے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کیا جائے، لیکن پاکستان نے اپنے مضبوط خارجہ پالیسی، حکمت اور دوراندیشی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انڈیا کے اس ناپاک عزم کو مٹی میں ملایا ہے، بلکہ پاکستان نے اپنے جو فارن ریلیشنز ہیں انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے۔ نیبرز کنٹری کے ساتھ اگر پاکستان کے ریلیشن ڈسکس کیے جائیں تو نمبر 1 افغانستان۔ آج افغانستان میں پیس پروسیس شروع ہو چکا ہے اور امریکن فورسز وڈرا کر رہی ہیں۔ اس وڈرال کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکنہ مدد کی ہے، اور اس بات کو خود امریکہ، دیگر ممالک اور باقی جو سیکورٹی اور پیس انسٹیٹیوشن ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ اور پاکستان ایران ریلیشن کی بات کی جائے تو ایران آج پاکستان اور چائنا کے قریب آ رہا ہے، اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس نے انڈیا کو کک آؤٹ کر دیا ہے۔ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارے مضبوط تعلقات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ انڈیا کا جو گریٹر انڈیا کا پلان ہے اسے ٹیکل کرنے کے لیے ان ممالک کا تعاون ہمارے ساتھ ہونا ناگزیر ہے، اور چائنا کے ساتھ تو ہمارے برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے قائم ہیں۔ اس کے بعد اگر مسلم ورلڈ کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن کو ڈسکس کیا جائے تو مسلم ورلڈ میں پاکستان نے ہمیشہ ایز اے بردر اپنا رول پلے کیا ہے۔ مسلم ورلڈ میں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جاری کولڈ وار میں پاکستان نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ پاکستان بالکل غیر جانبدار رہا ہے۔ اور مسلم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسائل ہیں، کشمیر، فلسطین، شام، عراق، بوسنیا، برما، یہاں کہیں بھی مسلم دنیا کے حقوق کو ضبط کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ مسلم دنیا کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کی سوورینٹی کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے۔ اور اس کے بعد گلوبلی اگر پاکستان کی ریلیشن کو ڈسکس کیا جائے تو پاکستان نے اس وقت تمام ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشنز قائم کیے ہیں، نہ کہ 50s اور 60s کی طرح جب ہم ایک پول میں چلے گئے تھے اور اس پول میں جانے کی وجہ سے ہمارا بہت سا نقصان ہوا تھا، تو وہاں سے پاکستان نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہم نے کسی ملک کے حکم کے تحت نہیں چلنا، بلکہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، ہمارا جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہماری دوستیاں قائم ہوں گی۔ اور اس وقت جہاں US، UK، کینیڈا، یورپ اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم ہیں، وہیں رشیا، چائنا، ٹرکی، ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات قائم ہیں۔ اور اب اگر پاکستان کے سافٹ اور پیسفل امیج کی بات کی جائے تو اب پوری دنیا میں پاکستان کا پازیٹیو امیج سامنے آ رہا ہے۔ اب انٹرنیشنل سپورٹ پاکستان میں واپس آ رہی ہے۔ اس بار انٹرنیشنل کبڈی ورلڈ کپ 2020 وہ پاکستان میں ہیلڈ ہوا ہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے تمام میچز وہ پاکستان میں کھیلے گئے ہیں۔ ٹورزم اور ٹریول ایڈوائزری کی بات کریں تو ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ US بیسڈ بزنس میگزین فوربس نے اور برٹش بیک پیکر سوسائٹی نے پاکستان کو بہترین ممالک کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور بہت سے ممالک US، UK، ناروے، پرتگال نے اپنی ٹریول ایڈوائزری کو پاکستان کے لیے نرم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو سی پیک اور دیگر انرجی کے پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ کنکلیوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ وہی انڈیا
جو پوری دنیا میں ہمیں آئسولیٹ کرنے کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا، آج خود آئسولیشن کا شکار ہے۔ اس کے جتنے پڑوسی ہیں، چائنا، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، سبھی اس کے مخالف ہیں، اور ایون کہ بنگلہ دیش بھی آج اسے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو یہ انڈیا کی کھوکھلی اور فاشسٹ پالیسیاں ہیں، انہی کا نتیجہ ہے۔ اور آج کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے پوری دنیا میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یورپی یونین، UN سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دیا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے آج پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں انہیں تحسین کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ آخر میں آپ تمام خواتین و حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ پاکستان کے لیے ہمیشہ پر امید رہیں۔ ہمارا پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان ون آف دا میجر پاور ہوگا۔ اس لیے آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا گو رہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اور پاکستان کی بقا کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔